میں بے بس ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ حاکم وقت نے جواب دیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی سند ہے کہ تم آل رسول ہو؟ آج کل ہر کوئی کہتا پھر رہا ہے کہ سید ہوں۔ سید ظالم، یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ حاکم وقت جب بیدار ہوا تو اپنے بال نوچنے لگا، پچھتانے لگا۔ جلدی سے ننگے سر ننگے پاؤں پادری کے گھر آدھی رات کو دستک دی۔ پادری جب باہر آیا، حاکم وقت کہنے لگا، تو وہ مہمان مجھے دے دو، میں تجھے 300 دینار دیتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دو، تب بھی میں وہ مہمان تمہیں نہیں دوں گا۔ سارا خاندان کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے، اے پادری، تم نے میری بیٹی کو پناہ دی ہے، جا، تمہارا سارا خاندان جنتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سید زادی کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ عراق میں ایک سید گھرانہ تھا۔ گھر میں ایک سید زادی اور اس کے بچے تھے۔ خاوند کا انتقال ہو چکا تھا۔ سید زادی بچوں کو ساتھ لے کر روزی اور پناہ کی تلاش میں عراق سے سمرقند آ گئی۔ سمرقند آ کر سید زادی نے لوگوں سے دریافت کیا کہ شہر میں کون زیادہ صحیح ہے جو ہم کو پناہ دے گا۔ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں 2 ہی صحیح ہیں، ایک حاکم وقت کا مسلمان ہے اور دوسرا پادری ہے جو آگ کی عبادت کرتا ہے۔ سید زادی نے سوچا، پادری تو مسلمان نہیں ہے، وہ کیا پناہ دے گا، حاکم کے پاس چلتے ہیں۔ سید زادی بچوں کو لے کر مسلمان حاکم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، میرے خاوند انتقال کر چکے ہیں، میں بے بس ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ حاکم وقت نے جواب دیا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی سند ہے کہ تم آل رسول ہو؟ آج کل ہر کوئی کہتا پھر رہا ہے کہ سید ہوں۔ سید زادی نے جواب دیا، میرے پاس تو کچھ سند نہیں ہے کہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ حاکم بولا، میرے پاس کوئی پناہ نہیں ہے ارے گہرے کے لیے۔ جواب ملنے پر سید زادی پادری کے دروازے پر آ گئے۔ سید زادی نے بتایا کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، میرا خاوند انتقال کر گیا ہے اور میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، مجھے پناہ چاہیے۔ پادری اپنی بیوی کو آواز دی اور ان کو عزت کے ساتھ گھر لے آئے۔ پادری نے سید زادی اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا، رہنے کے لیے چھت دی۔ آدھی رات ہوئی، حاکم وقت جو سو گیا تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سونے کے محل کے سامنے تشریف فرما دیکھا۔ حاکم وقت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کا محل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کا گھر ہے۔ حاکم وقت کہنے لگا، میں بھی تو ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس ایمان کی کوئی سند ہے، کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ حاکم وقت کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی تیرے پاس آئی تو نے اس سے سند مانگی کہ سید زادی ہو کہ نہیں؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ حاکم وقت جب بیدار ہوا تو اپنے بال نوچنے لگا، پچھتانے لگا۔ جلدی سے ننگے سر ننگے پاؤں پادری کے گھر آدھی رات کو دستک دی۔ پادری جب باہر آیا، حاکم وقت کہنے لگا، تو وہ مہمان مجھے دے دو، میں تجھے 300 دینار دیتا ہوں۔ پادری نے کہا، تم مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دے دو، تب بھی میں وہ مہمان تمہیں نہیں دوں گا۔ جو تم خواب میں دیکھ کر آئے ہو وہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی نظروں سے دور کیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے میری بیٹی کو سر ڈھانپنے کے لیے جگہ دی ہے، کھانا کھلایا ہے، آج میں تمہیں اور تمہارے خاندان کو بخش دیتا ہوں۔ میرا سارا خاندان کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے، اے پادری تم نے میری بیٹی کو پناہ دی ہے، جا تمہارا سارا خاندان جنتی ہے۔ پادری نے وقت حاکم سے کہا، جا چلا جا، دیکھے ہوئے اور ان دیکھے میں بہت فرق ہوتا ہے، میں نے بند آنکھوں کا سودا کیا ہے۔